أمن الحلال أم من الحرام أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں، دوستوں، دنیا میں انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جن چند چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا، انہی میں سے ایک اہم ترین چیز ہے روزگار، ذریعہ معاش، جس سے وہ اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنا کپڑا، اپنا مکان، بیمار ہو جائے تو اپنا علاج کا انتظام کر سکے. تو روزگار، ذریعہ معاش یعنی دولت، یعنی رقم، یعنی پیسہ، اس کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا. بلکہ دنیا میں انسانوں کی سب سے زیادہ سرگرمیاں اگر ہوتی ہیں تو اسی لیے ہوتی ہیں تاکہ انسان پیسہ کمائے اور اس پیسہ کما کر کے پھر اپنی ضروریات پوری کرے. ضروریات میں کھانا بھی، پینا بھی ہے، کپڑے بھی ہیں، مکان بھی ہے، خوشیاں بھی ہیں، بیمار ہو جائے تو علاج معالجہ بھی ہے، اور زیادہ پیسہ آئے گا تو پھر عیاشیاں بھی کچھ لوگوں کی، اور یہ سارا اسی دولت کے ذریعے سے ہوتا ہے. ایک طرف سے دولت انسانوں کے کمانے، انسانوں کے لیے لازمی چیز ہے، اور دوسری طرف سے دنیا میں ایک انسان دوسرے پر جن ذریعوں سے ظلم کرتا ہے ان میں سے دولت بھی ہے. کمائی کے ذریعے سے دوسرے پر ظلم کرنا، چاہے وہ چوری ہو، چاہے رشوت ہو، چاہے فراڈ مال بیچے، چاہے دگا دے، چاہے دوسرے کا پیسہ ہڑپ کرے، چاہے قرضہ ادا نہ کرے. غرض یہ کہ پیسہ کمانا بھی ضروری ہے اور اسی پیسوں کے ذریعے سے انسان دوسروں پر ظلم بھی کرتا ہے، اور قسم قسم کے ظلم ہوتے ہیں. بلکہ بعض ظلم تو ایسے ہیں کہ جن کو سن کر کے انسان جھٹکا کھا جاتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. جہاں انسان جب دولت کمانے کی اندھی پیاس میں مبتلا ہوتا ہے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ دوائی کے نام پر زہر بھی پلا سکتا ہے تاکہ مجھے پیسہ مل جائے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار کمالات اور آپ کی عجیب عجیب خصوصیات اور آپ کے امتیازی اوصاف میں سے ایک خاص ترین وصف یہ تھا کہ آپ نے اپنے زمانے میں ارشاد فرما دیا تھا کہ آگے کیا کیا ہونے والا ہے. نبی سارے اللہ ہی کی طرف سے بولتے ہیں، نبیوں کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اپنا ان کا کچھ نہیں ہوتا. ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ وحی کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو جتنے نبی تھے وہ سارے اللہ ہی کی طرف سے بولتے تھے، مگر کسی نبی نے قیامت تک پیش آنے والے واقعات کے مطابق کوئی تفصیل نہیں بیان فرمائی سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی نبیوں پر اللہ نے شاید وہ چیپٹر کھولا ہی نہیں تھا، یا باقی نبیوں نے اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، اس وجہ سے کہ بعد میں بڑا نبی آنے والا ہے، اور وہ بعد میں آنے والا نبی خود ہی بتائے گا کہ آگے کیا کیا کرنا ہے. ہر نبی کو معلوم تھا کہ میرا یہ دین جو ہے کچھ عرصے کے لیے ہے، اور ہر نبی کو معلوم تھا کہ میں پورے عالم کے لیے نہیں، میں کسی علاقے کے لیے نبی ہوں. اسی لیے مسلمانوں کو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کیا ہر نبی نبی ہے مگر محدود علاقے کے لیے، اور محمد رسول اللہ نبی ہے پورے عالم کے لیے. یہ فرق ہے، اور یہ فرق واضح رہنا چاہیے کہ ہر نبی نبی ہے اور ہمیں ہر نبی پر ایمان ہے، مگر ہر نبی ایک علاقے کے لیے، ایک قوم کے لیے، ایک محدود پیریڈ کے لیے، ایک زمانے کے لیے ہوتا تھا، ہمیشہ کے لیے نہیں. پورے عالم کے لیے، ہمیشہ کے لیے، ہر قوم کے لیے نبی صرف ایک ہے اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے بے شمار کمالات میں سے ایک بڑا کمال یہ تھا کہ آپ نے آئندہ پیش آنے والے تمام اہم ترین واقعہ بیان کر دیے، کیا کیا ہوگا. اور ان میں کچھ ایسی باتیں بھی ہیں کہ انسان جب ان کو سنتا ہے تعجب بھی ہوتا ہے اور ایمان میں اضافہ بھی ہو جانا چاہیے، اور اللہ کے نبی کے متعلق اور عقیدت بڑھ جانی چاہیے. یہ بات بھی جب آج ثابت ہو گئی یہ تو اور زیادہ عجیب ہے کہ ان کے پاس کوئی سورس، دنیاوی سورس نہیں تھا علم کا، اس کے باوجود انہوں نے اس زمانے وہ بات کہی جس کے پورا ہونے کا کہیں دور دور امکان نہیں تھا، اور وہ آج وہ بات پوری ہو رہی ہے.
مثلا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں گے، عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گی۔ اب آج وہ دور آ چکا ہے، دنیا بھر کے ملکوں میں قانون بن رہے ہیں، حتیٰ کہ بڑے بڑے کورٹ فیصلے کر رہے ہیں، اس میں کوئی غلط جرم نہیں۔ اللہ کے نبی بات بولی آج ہوگی۔ جس وقت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اس وقت دنیا کی کسی قوم میں کوئی گےازم، کوئی لیسبینزم، کوئی فیمنزم نہیں تھا۔ اس وقت اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ آگے ایسا ہونے والا، ایسا ہوگا۔ اور حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں، یکتفی الرجال بالرجال وتکتفی النساء بالنساء۔ مرد کہیں گے عورتوں کی کیا ضرورت ہے، ہمارا نکاح مردوں کے ساتھ، عورتیں کہیں گے مردوں کی کیا ضرورت ہے، ہمارا نکاح عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گے، مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں گے۔ اور اب اس کے لیے فورم کام کر رہے ہیں، اس کے لیے تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اس کے لیے لٹریچر چھپ رہے ہیں، اس کے لیے قوانین بن رہے ہیں، اس کے لیے تائیدیں ہو رہی ہیں، اور جب قانون پاس ہوتے ہیں تو لوگ جشن مناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دنیا والے کہاں جائیں، ہم سب سے پہلے کہیں گے سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ، آپ نے 1500 سال پہلے جو بات بیان فرمائی، ہم آج اس دور میں جی رہے ہیں جس دور میں آپ کی بیان کی بھی پیش گوئی ہوئی، اور کورٹوں کے جج بھی فیصلے کر رہے ہیں بڑے فخر کے ساتھ۔ جو کام جانور نہیں کرتے، جو کام جنگلی درندے نہیں کرتے، اس کام کو کرانے کے لیے دنیا کے بڑے بڑے فورم حرکت میں ہیں، نیچر سے ہٹ چکے ہیں۔ خیر ہمیں ان سے بحث نہیں ہے، ہمیں تو اس سر رہا ہے کہ محمد رسول اللہ نے 1500 سال پہلے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، ایسا ہوگا۔ اور اس وقت آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جب دور دور بھی کہیں یہ جرم نہیں پایا جاتا تھا، اکا دکا کہیں کسی گھر میں ہوتا ہوگا تو، لیکن قومی سطح پر قانون بنا کر فورموں کے لیول پر ایسا کہیں نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت اللہ کے نبی نے بات ارشاد فرمائی تھی۔ یہ صرف اس ورث کے لیے مثال بیان کی گئی تاکہ ہم سمجھیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں فرما دیا تھا آئندہ کیا کیا ہوگا، اس کی ایک مثال یہ ہے۔ اسی طرح سے آپ نے اپنے زمانے میں ارشاد فرمایا تھا کیا کہ مکہ مکرمہ کی بلڈنگیں یہاں کے پہاڑوں سے اوپر ہو گئی، اور مکہ مکرمہ کے زمین کو چیر کر راستے بنائے جائیں گے۔ اس وقت تو دنیا میں کنسٹرکشن کا ایسا سسٹم کہیں نہیں تھا کہ ایسی اونچی بلڈنگیں بن سکیں، جو حضور فرما رہے ہیں دنیا میں کہیں نہیں تھا۔ ایسا کنسٹرکشن کا ایسا سسٹم نہیں تھا، آرکیٹیکچر کا ایسا سسٹم نہیں تھا کہ اتنی اونچی اونچی بلڈنگیں بن سکتی ہوں۔ اس وقت حضور نے فرمایا تھا، آج وہ دور آیا کہ خود مکہ مکرمہ میں وہاں کی بلڈنگیں وہاں کے پہاڑوں سے بہت اوپر ہیں، اور جن لوگوں کو وہاں جانے کا موقع ملا ہوگا وہ جانتے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ وہاں پہنچنے کا موقع عطا فرمائے تو وہاں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ بلکہ یوں کہیے جس پہاڑ پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی تھی، اس پہاڑ کے پاس میں جو سب سے بلڈنگ ہے وہ بہت اونچی ہے، تو وہاں کے بادشاہ کا بیان ہے۔ تو کیا فرمایا تھا آپ نے، مکہ مکرمہ کے پہاڑ، مکہ مکرمہ میں یہاں کی تعمیرات یہاں کے پہاڑوں سے اوپر ہو جائیں گی، اور یہاں کے زمین کو چیر کر راستے بنائے جائیں گے، دونوں باتیں ہو چکی۔ اور ساتھ میں آپ نے فرمایا تھا یہ سمجھ جانا قیامت کا نزدیک آ چکی ہے جب یہ دونوں باتیں ہو جائیں گی۔ بس یہ دو مثالیں میں نے اس وجہ سے عرض کر دی تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس زمانے میں جو پیشن گوئی فرمائی تھی آج کے دور کے متعلق کس طرح پوری ہو رہی ہے۔ ان پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی اہم ترین ہے، اسی پر بیان کرنا اس وقت ہے، اور وہ ہماری زندگی کا اہم ترین مسئلہ ہے، ہماری ہم میں سے ہر شخص کی وہ ضرورت ہے اس کو سمجھیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا لوگوں پر، ایک وقت آئے گا لوگوں پر کہ نہ، اس سے پہلے ایک اور حدیث سنیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث جو میں سنا رہا ہوں یہ حدیث کی کتاب ہے، اس کا نام ہے مسلم شریف، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا تمہارے سامنے ایسی تھیوریاں لائی جائیں گی جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے سنی بھی نہیں ہوں۔ یاتیکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، ایسی باتیں تمہارے سامنے آئیں گے تم نے اور تمہارے باپ دادا نے سنی بھی نہیں ہوں گی، وہ اور وہ گمراہی کی باتیں ہوں گی۔ یاتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم، بچ کر رہنا ان باتوں سے، ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے اگر ان باتوں میں پھنس گئے۔ آج دنیا میں بے شمار تھیوریاں ایسی ہیں، بے شمار نظریات وہی ہیں کہ نئی تھیوری آگے سر، نئے نظریات آگے،
جیسے ایک نظریہ تھا، کیا صاحب، ڈارون نے یہ کہا کہ انسان اصل میں پہلے بندر تھے، اور کب تھے یہ آج تک پتہ نہیں چلا، وہ تھارون کی تھیوری ختم ہو چکی ہے۔ ایسے ہی دوسرا ایک انسان پیدا ہوا، اس کا نام تھا فرائڈ، اس نے کہا دنیا میں انسان آیا ہی اس لیے ہے تاکہ زنا کاریا کرتا رہے، خلاصہ اس کی تحقیقات کا یہی ہے۔ ایک اور غرض ہے کہ نئی نئی تھیوریاں آتی رہیں گی جو تم نے تمہارے باپ دادا نے سنی بھی نہیں ہوں گی۔ ساتھ میں فرمایا فَإِيَّاكُمْ بچ کر کے رہنا، لا يضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تھیوریاں تم کو گمراہی میں ڈال دیں اور تم کو فتنوں میں مبتلا کر دیں، تم کو آزمائشوں میں ڈال دیں۔ آج کا دور وہی ہے۔ دوسری حدیث آپ نے فرمائی، بس وہی سمجھنا ہے، وہ کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا سیأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایسا وقت آنے والا ہے، لا یبالی المرء ما اخذ منہ، اب من الحلال اب من الحرام، ہر انسان یہ چاہے گا میرے پاس پیسہ زیادہ آنا چاہیے، حلال آئے یا حرام اس کی پرواہ نہیں ہوگی، بس ہر آدمی کی دوڑ، ہر آدمی کی پیاس، ہر آدمی کی سعی اس کی ہوگی، پیسہ زیادہ آنا چاہیے، حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوگی، ظلم و ناظلم کی کوئی تمیز نہیں ہوگی۔ آج کا دور ہے۔ چنانچہ مارکیٹوں میں جائیں گے تو دکاندار کو اس کی دوڑ لگی ہوئی ہے، پیسہ زیادہ آئے، چاہے مجھے جھوٹ بولنا پڑے، فراڈ مال بیچنا پڑے، ایکسپائر مال بیچنا پڑے، جھوٹی قسمیں کھانی پڑے، ڈپلیکیٹ مال اوریجنل کے نام پر بیچنا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، بس پیسہ زیادہ آنا چاہیے۔ دفتروں میں جائیں گے تو ہر شخص کی دوڑ لگی ہوئی ہے، پیسہ زیادہ آنا چاہیے، چاہے رشوت کرنی پڑے، چاہے جھوٹی بلیں بنانی پڑے، چاہے فراڈ کرنے پڑے، چاہے لوگوں کو لوٹنا پڑے، چاہے گورنمنٹ کو لوٹنا پڑے، پر پیسہ آنا چاہیے، ہر آدمی کی دوڑ یہی۔ چیزیں بنا کر بیچنے والوں ان کی دوڑ یہی ہے، پیسہ زیادہ آنا چاہیے، چاہے ملاوٹ کرنی پڑے، چاہے فراڈ کرنا پڑے، بنائیں کچھ اور چیز، نام رکھیں گے کچھ اور، بنائیں گے تیسرے درجے کا شال، نام رکھیں گے اول درجے کا شال، حتیٰ کہ کشمیری لوگ جو ہیں وہ امرتسری شال بیچیں گے کشمیری کے نام پر، بس پیسہ زیادہ آنا چاہیے۔ تو ہر شخص کی دوڑ یہی ہے کہ پیسہ زیادہ آئے، ہر شخص کی طلب یہ ہے کہ پیسہ زیادہ آئے، حلال و حرام کی ساری تمیز ختم۔ چاہے اس وقت عمومی صورتحال ہماری یہی ہے، بس ہر شخص کی چاہت ہے پیسہ زیادہ آنا چاہیے، اور اس کے لیے دھوکہ دینا پڑے، جھوٹ بولنا پڑے، فراڈ کرنا پڑے، چوریاں کرنی پڑے، غلط بلیں بنانی پڑے، حتیٰ کہ اگر دوسروں کو زہر کھلانا پڑے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی کرنا پڑے، کوئی حدیں نہیں ہے، بس پیسہ زیادہ آنا چاہیے، ہر شخص کی ہے۔ ایک طرف سے قرآن یہ کہتا ہے اے ایمان والو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے مت کھانا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یحل لامرئ ان یاکل مال اخیہ الا بطیب نفسہ، کسی ایمان والے کے لیے جائز نہیں ایک دوسرے کا ایک دانہ بھی اس کی اجازت کے بغیر کھائے، ٹھیک۔ لیکن دوسری طرف سے جب دھوکوں کا دنیا دیکھتے ہیں تو دکاندار کیا کرتا ہے، دکاندار لوگ خود جانتے ہیں، باقی ایمانداریوں کو بھی جانتے ہیں، اور کیا کیا فراڈ کرتے ہیں اور کس کس طرح سے کسٹمروں کو لوٹتے ہیں وہ بھی سب کو معلوم ہے۔ کسٹمر جو ہیں دکانداروں کو مال لے کر کے پھر پیمنٹ نہیں کریں گے، پیسہ موجود ہونے کے باوجود دبا کے بیٹھیں گے، یہاں تک پیسے کھا جائیں گے، وہ بھی سب کو معلوم ہے۔ دفتروں میں ملازم کس طرح سے رشوتیں کھاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کس طرح سے جن اداروں میں ملازمتیں کر رہے ہیں ان ملازموں کا پیسہ کس طرح سے اڑاتے ہیں، اور جو لوگ وہاں کام کے لیے آتے ہیں ان سے کیسے پیسے کھینچتے ہیں، وہ بھی سب کو معلوم ہے۔ لیکن احساس ختم ہو گیا، اور پرواہ ہی نہیں رہی کہ ہم کوئی جرم کر رہے ہیں، ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں، احساس ہی ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی کی بے شبہ پوری ہو رہی، ہر آدمی کی دوڑ یہ ہوگی کہ میرے پاس پیسہ زیادہ آنا چاہیے، حلال آئے یا حرام اس سے پرواہ نہیں بتانا چاہیے۔ جہاں تک کہ انسان وہ کام کرتا ہے جو کام سوچنا بھی مشکل تھا انسانوں کے لیے، پر انسان وہ کام بھی کرتا ہے۔ چنانچہ مجھے ایک ڈاکٹر نے سنایا، یہی کشمیر میں، مگر واقعہ سنا ہے باہر یہاں کا نہیں، اسے سنا کہ لگا جی پیسوں کی دوڑ کہاں تک پہنچاتی ہے، کہ لگا ایک آدمی بیمار ہوا، کیا تھا، اس کی کڈنی میں سٹون تھا، درد زیادہ ہو گیا، آدمی صحت مند تھا، کسی نرسنگ ہوم میں گیا، اور وہاں ڈاکٹر نے کہا ہاں تم کو تو بہت درد ہے اور پتہ چلے گا کہ دوبارہ آپریشن، تو سٹون نہیں تھا اندر کوئی، دوبارہ اس کا آپریشن کر دیا، اور آپریشن کرنے اس نے پہلے اس نے کہا جناب میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے اتنا کہ میں آپریشن کرا سکوں، اس نے کہا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں فیس تمہیں معاف کر دوں گا۔ بہرحال تو آپریشن کیا، اندر سے کڈنی نکال لی، اور کڈنی نکالنے کے بعد سٹیچ لگا دی، اور اس کہا دیکھو میں تم کو آپریشن کی فیس تم سے نہیں لے رہا ہوں، نمبر 1، اور ساتھ میں دوائیاں بھی مفت دے رہا ہوں وہ بھی، اور بیچارہ پیشنٹ بہت خوش ہے کہ ڈاکٹر نے بڑا رحم کیا مجھ پر،
فیس بھی نہیں لی، مفت دوائیاں بھی دی، اور وہ خوش خوش واپس جا رہا ہے، لیکن اسے معلوم کیا ہے اندر کیا ہو گیا۔ پیسے کمانے کی دوڑ انسان کو جہاں تک پہنچاتی ہے، اور اندھی دوڑ جہاں تک پہنچاتی ہے۔ ٹھیک، مجھ سے ایک آدمی نے خود بیان کیا کہ ہمارے کلیگوں میں ایک صاحب، اس کے کلیگوں میں ایک صاحب ہے، انہوں نے آپ کا واقعہ بیان کیا کہ کشمیر کے کسی خطے میں آگ لگ گئی اور وہاں پورا گاؤں جل گیا، اور جلنے کے بعد پھر وہاں گورنمنٹ کی طرف سے جب پیسہ تقسیم ہونے والا تھا، اس آدمی کو ذمہ دار بنایا گیا۔ اب وہ پھر گھر والوں کو ریلیف دے رہا ہے، یہ جو پھر گھر والوں کو ریلیف دے رہا ہے، تو ہر آدمی سوچتا ہے 30,000 واپس دیں گے، اور ہر سے کہا ریلیف اتنا منظور ہوا، اتنا مجھے واپس دینا پڑے گا۔ لوگ مجبور تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جتنا تمہیں رہنا ہے تو۔ بہرحال اس طرح سے اس نے 18 لاکھ روپے جمع کر دیے، بہت خوش تھے، 18 لاکھ جمع ہو گیا، بہت خوش۔ اور اس کے کچھ دن بعد بیوی بیمار ہو گئی، جب اس کو ہسپتال لے گئے تو وہاں چیک اپ ہونے کے بعد پتہ چلا کہ اس کو برسٹ کا کینسر ہو چکا، اور اس کے بعد جب علاج ہوا تو 18 لاکھ کمائے تھے، 22 لاکھ خرچ ہو گئے۔ حرام ذریعے سے دولت کمانے کی عجیب عجیب صورتحال ہمارے معاشرے میں ہے، اور وہ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان دکاندار کس طرح سے کسٹمر کو لوٹتا ہے، کسٹمر کو دھوکہ دیتا ہے، کسٹمر کو جھوٹا مال بیچتا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر بیچتا ہے، ایکسپائر مال بیچتا ہے۔ اسی طرح سے حرام ذریعے سے دولت کمانے کی کیا کہ شراب بیچ کر دولت کمانا، چرس بیچ کر دولت کمانا، ڈرگس بیچ کر دولت کمانا، دولت ملنی چاہیے۔ اور احساس ختم ہو گیا ہے، آدمی کچھ بھی کرنے کو، مجھے لڑکے نے فون کیا، ہو سکتا ہے وہ یہاں آیا ہوگا، لڑکے نے فون کیا، کہنے لگا جی میں کوئی ڈگری کرنے جا رہا ہوں، اور میرے والد کہتے ہیں کہ جو تم ڈگری کرنے جا رہے ہو اس کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے اسکالرشپ ملے گا۔ بیٹا کہتا ہے میں نے ان سے کہا ابا جان اسکالرشپ اس صورت میں ملے گا جس کی آمدنی 1.5 لاکھ سے زیادہ نہ ہو، ہماری آمدنی تو بہت ہے، ہماری آمدنی 5-6 لاکھ روپے مہینے کی ہے، یہ سال بھر کی ہے، اس لیے میں اس کیٹیگری میں نہیں آتا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے اس کا لکھو خلاف ایشو ہوتی کیٹیگری، ہم لکھیں گے ہم اسی کیٹیگری میں ہیں۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان ایک طرف سے تو آپ ملازم ہیں، ڈیوٹی جاتے ہی نہیں، دکانداری کرتے ہیں تو 2 جگہ سے پیسے کما رہے ہیں، پہلے تو وہ جو پیسہ لے رہے ہیں وہ آرام کا، اور اس کے بعد یہ گھر میں بھی پیسہ کما رہے ہیں، پھر ساتھ میں مجھے کہتے ہیں میں وہاں لکھ کر کے دے دوں گا، میں اس کیٹیگری میں آ رہا ہوں، ہمارے گھر کی آمدنی جو ہے وہ اتنی سالانہ ہے، لہذا میں اسکالرشپ کا حقدار بنتا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے ہم تو نہیں بن رہے ہیں حقدار۔ باپ کہتا ہے کہ اب جو باپ کہتا ہے جو دین چھا سائنی کر دو، یہ حلال اور حرام ہوتا ہے سائنی کر دو۔ اب بیٹا کہتا ہے جی باپ کہتا ہے اگر ماننا ہے تو ٹھیک، ورنہ نکلو گھر سے۔ یہ کہتا ہے مجھے بتائیے میں کدھر جاؤں گا۔ یعنی بیٹے کو تو فکر ہے کہ میں اگر میں مستحق نہیں ہوں اس اسکالرشپ کا تو مجھے نہیں لینا چاہیے۔ باپ کہتا ہے جھوٹ بول کر کے ہم اپنے آپ کو دکھائیں کہ آپ اس کیٹیگری میں ہیں جس کیٹیگری والوں کے لیے اسکالرشپ ہے، اور اپنے آپ کا حقدار بنا کر کے پیسہ لیں گے۔ یہ پرواہ کیے بغیر یہ حلال ہے ہمارے لیے یا حرام، کوئی پرواہ نہیں، بس آنا چاہیے۔ میرے بھائیو ہم میں سے جو کما رہے ہیں وہ دیکھیں کمائی کا سورس کون سا ہے۔ کمائی کے سورس دنیا میں عام طور پر 4 ہوتے ہیں۔ نمبر 1 بزنس، نمبر 2 ملازمت، نمبر 3 چیز بنانا اور بیچنا انڈسٹری، نمبر 4 مزدوری۔ مزدوری کرنے والا چاہے وہ بہت اونچے درجے کا مزدور ہو یا چھوٹے درجے کا، جو میکینک ہے وہ بھی مزدوری، جو بہت بڑا میکینک ہے وہ بھی مزدوری ہے۔ تو یہ جو ذرائع ہیں کمانے کے، ان ہر ذریعے میں حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ جو ملازمت کر رہا ہے اس کی حرام اور حلال کی فرق کہاں؟ ڈیوٹی پوری دے، رشوت بالکل نہ دے تو اب بنے گا حلال۔ جو کام میں نے اپنے ذمہ دیا ہے اس کام کو مجھے کوئی طرح سے انجام دینا۔ بعض دفعہ حلال کھانے والوں اور حلال کھانے کی فکر کرنے والوں کے واقعات بھی عجیب آتے ہیں۔ مجھے کل کوئی صاحب فون کر کے بتا رہے تھے، کیا لگا جی میں جمعے کی نماز کے لیے جاتا ہوں، تھوڑا فاصلے پر جانا پڑتا ہے اور اس کے لیے مجھے 10 یا 15 منٹ زیادہ لگتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں یہ 10-15 منٹ میں نے گورنمنٹ کے خرچ کیے ہیں، میں شام کو چھٹی ہونے کے بعد 15 منٹ کے بجائے آدھا گھنٹہ مزید دفتر میں دیتا ہوں، بتائیے میں بری ہو جاؤں گا یا نہیں بری ہو جاؤں گا؟ یہ بھی مثال ہے اور اسی شہر میں۔ تو ملازمتوں کے ذریعے سے جو دولت کمائی جا رہی ہے اس میں بار بار چیک کرنا چاہیے کہ میں جو ڈیوٹی دے رہا ہوں، جتنی مجھے تنخواہ مل رہی ہے میں ڈیوٹی پوری دے رہا ہوں یا نہیں۔ اور اگر میں ڈیوٹی پوری نہیں دے رہا ہوں، آپ کا ڈپارٹمنٹ آپ کے پوچھ نہیں رہا ہے، یا کوئی گورنمنٹ نہیں یا کوئی پرائیویٹ ڈپارٹمنٹ پوچھ نہیں رہا ہے، اس کے باوجود وہ دولت کو پیسہ حلال نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن کریم نے کہا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، برباد ہو جائیں تطفیف کرنے والے۔ کیا مطلب؟
तनख्वाह लेंगे पूरी, काम पूरा नहीं करेंगे, काम पूरा नहीं करेंगे तनख्वाह देंगे पूरी। तो जो मुलाजमतें कर रहे हैं वो बार बार चेक करके देखें कि साहब हम ड्यूटी अगर पूरी दे रहे हैं तो तनख्वाह बड़ी हलाल बनी, और अगर तनख्वाह हमारी पूरी नहीं है, ठीक है, मुआशरे में इसको बुरा नहीं समझा जा रहा है। कैसे है वो मुलाजिम तो साल साल भर अपने घरों में बैठते हो, तनख्वाह ले रहे हैं, ठीक है साहब, कोई गवर्नमेंट पूछने वाली नहीं, ये कैसे हलाल हो सकता है? और बाद में फख्र के साथ कहते हैं यूरोप में ये होता है, यूरोप में ये होता है, ठीक है, वहां तो होता है और यकीनन होता है। इन तमाम शोबों में उनकी जिंदगी बहुत नमूने की जिंदगी है, लेकिन यहाँ की सूरत हाल क्या है? ऐसे मुलाजिम भी हैं जो घर में बैठे रहेंगे और ड्यूटियां नहीं देंगे और तनख्वाहें ले रहे, चाहे वो प्राइवेट मुलाजिम हो, चाहे तसव्वुरी जहन से निकल गया कि ये कोई गलत हम कर रहे हैं। और जिन लोगों का पैसा, जिन लोगों के काम करने के लिए हम ये पैसा ले रहे हैं, ठीक, वो लोग चाहे कितने तड़पते रहे, कि कोई परवाह नहीं है, बस हमारी तनख्वाह चल रही है। और अगर काम करेंगे तो काम करने के साथ फिर क्या के साथ या तो आवाम से पैसा खींचेंगे काम करने का, यहां तक कि फाइल यहां से यहां नहीं जाएगी जब तक साथ में पैसा ना आए। चुनांचे यहाँ के दफ्तरों में, यहाँ के दफ्तर के लोग यहीं के मुसलमानों को कैसे लूटते हैं और कैसे सताते हैं वो सबको मालूम है। और एहसास खत्म कि हम क्या कर रहे हैं या जुर्म कर रहे हैं, नहीं, परवाह ही नहीं रही है। बहरहाल मुलाजमत करने वालों को दो तरह से हराम पैसा आता है, बल्कि तीसरी तरह एक और भी है, वो ये है कि दफ्तरों का माल, गवर्नमेंटों का माल, इदारों का माल अपने घर ले जाए और उसको कोई परवाह नहीं है हलाल कर रहे हैं या हराम कर रहे हैं, बस हमारे घर में चीज़ें आनी चाहिए। चाहे एक साहब जो अपने दफ्तर के बड़े अफसर थे, वहाँ जब नया सोफा सेट आया गवर्नमेंट की तरफ से, वो सोफा उठाया उसने घर पहुँचाया और वहाँ का पुराना सोफा जो है वो लाकर दफ्तर में रखा। ठीक, खुश है कि साहब मेरे घर में नया सोफा आ गया, और वो भी तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये का। अब जो घर में सोफा पहुँचा, अल्लाह कभी कभी फौरन सजा भी देते हैं। बेटी का बेटा छोटा, वो चला सोफे पर, वो जब चढ़ते चढ़ते इस पर चढ़ गया और ये उलट गया, और उलटने के बाद बच्चा जो है वो नीचे गिरा, उसका सर मार्बल पर लगा, उसके बाद जब अस्पताल ले गए तो बच्चा पागल हो गया। अब कहता है त्राटपे या सूफस, भाई सुना, त्राटपे या सूफस, ठीक, शाहमत है सूफ। अब शाहमत भी है, त्राट भी है, लेकिन जिस पर दार आता उसको तो एहसास नहीं। तो हिस्सी खत्म हो गई है कि हम कोई जुर्म कर रहे हैं, हिस्स खत्म हो गई कि हम कोई गलत कर रहे हैं और ये हमारे लिए हलाल नहीं है, हराम है, हिस्स खत्म हो गई। दुकानदार, मुझे परसों मेरे भाई सुना रहे थे, जानने वाले, कह लगे जनाब हमारा एक आदमी बीमार हो गया, उसके लिए दवाई डॉक्टर ने लिखी, हम गए दुकानदार के पास, उसने कहा 2000 रुपये का इंजेक्शन है। जी इतना पैसा तो नहीं है हमारे पास, 2000 रुपये का इंजेक्शन लगाएं। किसी ने बताया कि ये यही इंजेक्शन तुमको फलां जगह मिलेगा, वहाँ सस्ते रेट पर मिलेगा। तो वहाँ गए, वहाँ उन्होंने कहा नहीं 1800 का इंजेक्शन। वहाँ एक और साहब मिले, उन्होंने कहा फलां एक और दुकान है, वहाँ शायद इससे भी सस्ता मिलेगा। वहाँ दुकान पर पहुँचे तो वहाँ पता चला कि ये 1500 ही का है। वहाँ दूसरा एक आदमी मिला, कहने लगा वो रिश्तेदार है, उन्होंने कहा फ़ोन करके कहा कि फलां इंजेक्शन, उन्होंने कहा आप मत खरीदना, मैं खुद अरेंज करूँगा और मैं मंगवा दूंगा। कहने लगा उसके बाद वही इंजेक्शन से मंगवा करके दिया 400 रुपये। ये बेचारा यहाँ का आदमी लूट रहा है और लूटने वाला यहीं का, चीज़ एक ही है। मेरे भाइयों, मुलाजमत जिस शौबे की भी हो, उसमें हर आदमी को चेक करके देखना चाहिए कि मेरे पास जो आ रहा है ये हलाल आ रहा है कि हराम आ रहा है। जब हिस्से मिट जाती हैं उसके बाद इंसान इसकी परवाह नहीं करता है कि मैं दूसरों पर जुल्म कर रहा हूँ, मैं दूसरों का जेब काट रहा हूँ, मैं दूसरों को सता भी रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इससे बहस नहीं है। इंसान गिरता है तो यहाँ तक गिरता है, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी डॉक्टर लिखेगा तुझे ऑपरेशन करना है, इसलिए करना है कि ऑपरेशन के बाद मुझे फीस मिलेगी 10-15 हज़ार रुपये, इसलिए उस बेचारे का पेट फाड़ देंगे, चाहे ज़रूरत हो या नहीं है। ज़रूरत है, इसके बावजूद लिखेगा टेस्ट ये भी करो, ये भी करो, क्योंकि उसको कमीशन लेना है। तो ये कमीशन लेना है, इस वजह से टेस्ट करवा रहा है। पेशेंट की मजबूरियां नहीं है। जब ये जहनियत पैदा हो जाए किसी कौम में, जब ये मिजाज पैदा हो जाए कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मैं इस इंसान को कैसे लुटवा रहा हूं और बस मेरे पास पैसा ज्यादा ज्यादा आना चाहिए। और उधर से ये जो दवासाज कंपनियां हैं, ये दवासाज कंपनियां दवासाजी का अहम तरीन काम कर रही हैं, मगर उधर से जिस तरह से इस्तेसाल कर रही हैं, जिस तरह से कौमों की दौलत लूट रही है, वो निहायत अलमनाक है। कि दवाई, इस दवाई में वो पैसा भी शामिल करना है जो पैसा वो डॉक्टर को देंगे। कैसा, आप डॉक्टर को गिफ्ट्स में देना है, डॉक्टरों को टिकटें देनी है, डॉक्टरों को दुनिया भर के टूर कराने हैं। बल्कि एक डॉक्टर कह रहे थे, क्या साहब मुझे ऑफर आया है, हम आपको उमरा कराएंगे।
ہم آپ کو عمرہ کرائیں گے, ہماری دوائی آپ اتنی چلائیں, اب مجھے ان کی دوائی اتنی چلانی, بعد میں عمرہ کے لیے جاؤں گا. میں نے کہا ٹھیک, اب کیا پوچھنا ہے؟ کہنے لگا سو عمرہ چاہے جائز کہ ناجائز. میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا آپ ہی بتاؤ. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے ہم پیشنٹ سے پیسہ کھینچ رہے ہیں, کیونکہ وہ انکلوڈ ہے اس میں, جو ڈاکٹروں کا ہم گفٹس دیں گے اور وہ پیسہ ہم نے اس میں شامل کر لیا ہے. تو جس بیمار سے ہم یہ پیسہ کھینچ رہے ہیں اس بیچارے کو نہیں معلوم اسے کس کس چیز کا پیسہ لیا جا رہا ہے. اور مجھ سے پیسہ لیا جا رہا ہے, وہ ڈاکٹر صاحب کو ٹور بھی کرائیں گے. مجھ سے پیسہ لیا جا رہا ہے, اس کے پیسے کی وجہ میں ڈاکٹروں کو گاڑیاں دیں گے. مجھ سے پیسہ کھینچا جا رہا ہے, اسے ڈاکٹر کو عمرہ کرائیں گے. اور ڈاکٹر جب پیسے کمانے کے اندر دوڑ یہاں تک انسانوں کو پہنچا دیتی ہے. میرے بھائیوں, ہمیں ہم میں سے ہر شخص کو سمجھنا چاہیے کہ کمائی کا جو سورس میرے پاس ہے وہ حلال بھی بن سکتا ہے اور حرام بھی بن سکتا ہے. حلال کھانے والوں کی واقعات بھی عجیب عجیب ہیں, اور حرام کھانے والوں کی دوڑے اور ان کے تگڑا میں بھی بڑی عجیب عجیب پائے جاتے ہیں دنیا میں. روزانہ اس طرح کے تجربے سامنے آتے ہیں کہ کس طرح سے انسان حرام کے لقمے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے, اور کس طرح سے بڑے بڑے سکندر اور بڑے بڑے فراڈ کیے جا رہے ہیں, وہ بھی سامنے آتے ہیں. مجھے ایک دفعہ لڑکے نے فون کیا یہی شہر سے, کہنے لگا جناب میرے ابو ڈیوٹی دینے جاتے ہیں کسی گورنمنٹ آفس میں, اور ان کے لیے گورنمنٹ کی گاڑی آتی ہے. میں اس گاڑی میں بیٹھ سکتا ہوں یا نہیں, کیونکہ مجھے کالج جانا ہوتا ہے اور گاڑی ہمارے سکول سے ہی گزرتی ہے. میں گاڑی میں بیٹھ سکتا ہوں یا نہیں؟ میں نے کہا اگر تمہاری گاڑی اسی راستے سے جا رہی ہوگی, یہ ابو کی گاڑی, آپ اس گاڑی میں بیٹھ سکتے ہو, تو کوئی پرواہ نہیں. ٹھیک ہے, آگے سے پھر فون کرتا ہے. کہنے لگا سر میں نے ڈرائیور سے پوچھا کہ گاڑی میں ایک آدمی بیٹھے گا کتنا تیل خرچ ہوگا, اور اگر دوسرا آدمی میں بھی بیٹھوں گا تیل زیادہ تو نہیں خرچ ہوگا؟ تو ڈرائیور نے کہا تھوڑا سا زیادہ خرچ ہوگا. یہ لڑکا کہتا ہے اب مجھے بتائیں مجھے اس گاڑی میں بیٹھنا جائز ہے؟ میں نے کہا آفرین ہے اس مزاج کا کہ جو اتنی کی بھی رعایت کر رکھے تھا. لڑکا فون کر کے کہتا کہ جناب میرے گھر میں پانی کا کنیکشن ہے, اس کا فیس نہیں دے رہے ہیں, بجلی کا کنیکشن ہے, اس کا بھی فیس نہیں دے رہے ہیں. میں نے سوچا میں گھر میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گا, اس لیے کہ پانی بھی وہی یوز ہو رہا ہے اور بجلی بھی وہی یوز ہو رہی ہے, میں کیسے گھر میں کھانا کھاؤں گا. ساتھ میں نے سوچا باتھ روم میں جاؤں گا تو پانی کیسے استعمال کروں گا, کیونکہ گیزر کا پانی اگر ہے تو وہ بھی اس بجلی سے گرم ہو رہا ہے جو جس بجلی کا میں فیس نہیں دے رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں میں گھر میں رہوں تو کیا کروں گا, گھر سے نکلوں گا تو کہاں جاؤں گا؟ کہتا ہے میں نے والد سے کہا تو باپ نے کہا وائنچا یہ چون اسلام سائنی کر ایشا وائمی ایسی کر. کہتا ہے میں نے ایک دفعہ ماں سے کہا, اس نے کہا یہ اسلام کو تھا مشیر میں جو اور کیسے نام ہوگی اسلام. گویا بیٹا جو ہے وہ حرام سے بچنے کی فکر کر رہا ہے, والدین کو اس کے پرواہ ہی نہیں. حرام سے بچنے کی قسمیں بھی عجیب عجیب ہیں. ایک دفعہ مجھے لڑکے نے فون کیا یہی کشمیر سے, کہنے لگا جناب میں نے سنڈے مارکیٹ سے بنگلہ دیشی مال کی ایک جیکٹ خریدی, اور جیکٹ کو میں نے جب گھر میں جا کے دیکھا تو اس کے اندر سے $2000 نکلے. تو میں نے کہا کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگا یہ $2000 میرے لیے حلال ہیں کہ حرام؟ میں نے کہا آفرین ہے تمہارے لیے کہ $2000 تمہارے جیب میں پہنچ گئے. وہ آدمی کہاں تم کو ڈھونڈنے آئے گا؟ جس آدمی کے یہ جیکٹ ہے وہ کسی انگریز ملک کی ہوگی. انگریز ملکوں میں لوگ چیزیں خریدتے ہیں, کپڑے خریدتے ہیں, اور جب ان کو لگتا ہے کہ یہ فیشن سے آؤٹ ہو گیا وہ اٹھا کر ڈسٹ بینوں میں ڈالتے ہیں, اور ڈسٹ بینوں کے بعد وہاں سے وہ بیچارے ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش ملکوں کے لوگ بنڈل بناتے ہیں اور بنڈل لا کے ادھر بیچتے ہیں تقسیم بنگلہ دیشی مال. تو وہ پٹری مال بنگلہ دیشی مال یہ سب وہی ہے. اب کسی بیچارے انگریز کے جیب میں پیسہ رہ گیا ہوگا, نکالنا بھول گیا ہوگا, اس نے ہینگر سے یہ اپنے جیکٹ اٹھا کر کے ڈسٹ بین میں ڈالا ہوگا, پیسہ نکالنا بھول گیا. ہم کو بھی کبھی بھول جاتا ہے, چیزوں میں جیبوں میں چیزیں رہ جاتی ہیں. اس طرح سے وہ ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچا. اب وہ کہاں آئے گا اس کو ڈھونڈنے کے لیے کہ تیرے پاس جو جیکٹ ہے وہ میرا تھا, اس میں میرا $2000 ہے. اس آدمی کو فکر کیوں پڑ گیا یہ حرام سے بچنے کی فکر, اس لیے پوچھ رہا ہے. تو میں نے کہا مبارک ہو آپ نہیں ہے. کہلا میں مانتا ہوں میں نے کہا جائز کے ناجائز میں تو مجھے کوتا پوچھ گو میں کیا پتا. اچھا وہ سادہ آدمی ہے, کہنے لگا میں نے پہلے سوچا یہ کوئی نقلی پیسہ ہے جیب میں, اس سے سوچا نقلی پیسہ ہے یہ, ٹھیک نقلی کرنسی. بعد میں کسی اور سے پوچھا, اس نے کہا یہ تو امریکہ کا روپیہ ہے. سادہ لفظوں میں بیچارہ کہہ رہا کوئی یہ امریکن پہنچ, تو امریکہ کا روپیہ ہے. پھر بعد میں حساب لگایا تو 1.5-2 لاکھ روپے بنا, تو 1.5-2 لاکھ روپے جیب میں آ گیا. اور ساتھ میں یہ کون سی چیز ہم ادا کر رہی ہے؟ حرام سے بچنے کی فکر. اور اس کے مقابلے میں جب کوئی آدمی حرام کے پیچھے دوڑتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ الامان الحفیظ. میرے بھائیوں حرام دولت جمع کرنے کی فکر کہاں تک پہنچاتی ہے؟ انسان جانور سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. اسی شہر میں کانٹی بنانے والے نے کتے مارے اور کتوں کی کانٹیاں بنا کر بیچی.
اور وہ اس محلے والوں نے بتایا ہم ڈھونڈ رہے تھے یہ کتے کہاں گئے, یہاں تو گورنمنٹ فیل ہو چکی ہے کتوں کو مارنے سے, یہ کتے کہاں غائب ہو گئے ہیں. کہتا ہے اگلے دن جب ہم نے دیکھا تو مجھے ساتھ نکالے وہ نالی میں, تو ان کے گردنیں جو ہے وہ نالی میں پڑی ہوئی تھی. اس کے بعد جب دیکھا تو پتا چلا وہاں کوئی کانٹیاں بیٹھانے والا ہے, وہ کتوں کی گوشت کانٹے بیچ رہا ہے. حرام کے پیچھے جب انسان لگتا ہے تو کہاں تک پہنچتا ہے. میرے پاس لڑکے آئے, ایک لڑکا ہے, کہنے لگا جناب ہم 3 دوست نکلے رات کو اور یہ جو بکروال جا رہے تھے, ہم نے جا کر ان کو دھمکایا اور دھمکا کر کے ان کا اچھا سا کاٹ لے لیا اور اچھا کاٹ لے جا کر کچھ کو بیچا. میں نے کہا کس کو نام انساس, اور اس کے بعد وہ 3-3 ہزار آپ نے تقسیم کیے. اس کے بعد اس کو ڈر لگ گیا اور ڈر لگنے کے بعد کہتا ہے جناب اس کا جی غلطی بتائیے 300 روپئے کی آپ کیا کر. حرام دولت کے پیچھے جب انسان چلتا ہے تو کیا کیا کرتا ہے, اور حرام سے بچنے کے بھی جب انسان پکڑتا ہے تو کیا کرتا ہے. نقطہ سمجھنے کا جو ہے وہ یہ ہے, ہر آدمی یہ دیکھے کہ میں جو کمائی کا سورس میرے پاس ہے وہ حلال ہے کہ نہ حرام ہے. کتنے ہی شاید سینکڑوں اب تک ہو چکا ہوں گے یہ واقعہ کہ کالج کے لڑکوں نے پوچھا کہ لگا جناب ہم کالج میں جاتے تھے پڑھنے کے لیے, میٹاڈار والوں کو پیسہ نہیں دیتے تھے, اور ایک گاڑی ایک دروازے سے چڑھے دوسرے دروازے سے نکل گئے, ادھر سے پھر چڑھتے تھے ادھر سے پھر اتر آتے تھے, اور وہ بیچارہ ڈھونڈتا رہتا تھا یہ کہاں چلا گیا. ٹھیک, اور وہ جو سال تک ہم نے پیسہ ادا نہیں کیا, اب ہمیں بتائے اب ہم کیا کریں. اسی شہر کا لڑکا مجھے فون کر کے کہتا ہے, کل کا جناب میں ایک دکان میں سیلز مین تھا اور وہاں میں وہ جو جنرل مینیجر تھا دکان کا وہ غیر مسلم تھا. اس غیر مسلم کی جیب سے میں پیسہ نکالتا رہتا تھا, وہ روز دیکھتا ہے یہ پیسہ کہاں چلا جاتا ہے, مگر میرے بارے میں اسے کوئی شک نہیں تھا. بہرحال میں وہاں نکل گیا, میں دوسری جگہ کہیں ہوں, آج مجھے فکر پڑ گیا میں سو حرام پہنچ جاؤں, مجھے کیا کرنا چاہیے. میں نے کہا یہ پیسہ واپس کرنا ہوگا, تو اندازہ بتاؤ کتنا ہوگا. کہنے لگا میرا اندازہ ہے 30-40 ہزار روپے تو میں نے لیا ہوگا. تو میں نے کہا جب تم نے 30-40 ہزار لیا ہوگا اس وقت اس کی ویلیو کچھ اور تھی, آج اس کی ویلیو زیادہ ہو گئی ہے تو تمہیں زیادہ دینا پڑے گا. کہنے لگا جی ٹھیک ہے میں 40-50 ہزار دوں گا, مگر مجھے بتائیں کرنا کیا ہے. تو اس سے کہا کہ شریعت کا حکم یہ, اس آدمی کے پاس جاؤ اس سے معافی مانگو اور ساتھ میں کہو وہ چوری میں نے کی. کہنے لگا جی اس سے کہنا تو بڑا مشکل. میں نے کہا حکم تو یہی, اگر آپ اسے کہہ نہیں سکتے مگر پیسہ اسے واپس کرنا ہوگا. کہنے لگا ٹھیک ہے میں نہیں چاہتا قیامت کے دن میں پکڑا جاؤں, میں جاؤں گا. چنانچہ جا کر اسے ملا اور مل کر کے اسے کہتا ہے میں فلانا ہوں. اس نے کہا تمہاری تو شکل ہی بدل گئی ہے, تم تو اب ایسے نہیں ہو. کہنے لگا جی ہاں اس وقت کچھ اور تھا, آج کچھ اور ہوں. اب کیا بات ہے. کہنے لگا جی وہ جو تمہارے پیسے وہاں گم ہو جاتے تھے وہ میں ہی دیتا. مجھے تو نہیں لگتا تھا, تم تو بہت اچھے لڑکے تھے. کہنے لگا جی بس اس وقت مجھے شیطان سوار ہو گیا تھا, میں ہی وہ پیسے نکالتا تھا اور اس کے بعد پھر وہ پیسہ دینے کے لیے میں آج آیا ہوں. وہ کہنے لگا بھائی تم کو کس نے یہ آج آمادہ کیا. اس نے کیا کہا, کہتا ہمارا دین ہم کو یہی کہتا ہے. کہنے لگا بیٹا تم اس میں واپس جاؤ میں کل بتاؤں گا. اگلے دن اس آدمی نے کہا میں سوچ رہا ہوں مجھے بھی مسلمان بننا چاہیے, حالانکہ ابھی پیسہ لیا نہیں. اس کے بعد اس نے پیسہ لیا یا نہیں, پھر اس نے فون نہیں کیا. تو میرے بھائیوں حرام سے بچنے والوں کے واقعات بھی عجیب اور حلال سے بچنے والوں کے واقعات بھی عجیب. انسان جس شعبہ زندگی میں ہے اس شعبہ زندگی میں دیکھے اچھی طرح سے کہ میں جو کما رہا ہوں یا حلال ذریعے سے کما رہا ہوں یعنی یا حرام کے ذریعے سے کما رہا ہوں. ایک علاقے میں سکول ہے, وہاں یہ کتاب بیچنے والے آئے اور کتاب بیچنے والے ٹیچر سے کہہ رہے ہیں اگر آپ نے ہماری کاپیاں سلیکٹ کر لی ٹھیک تو میں آپ کو اتنا پیسہ دے دوں, میں آپ کو ادر سے اتنا پیسہ دے دوں. دوسرا گروپ آ گیا, اگر آپ نے ہماری کتابیں اپنے سکول میں لگا دی تو ہم آپ کو الگ سے اتنا پیسہ دیں گے, کتابیں ہماری آپ چلائیں. تیسرا گروپ آ کر کہتا ہے اگر آپ نے ہماری دکان سے وردی خریدی تو ہم آپ کو الگ سے اتنا پیسہ دیں گے, اب وردی ہماری لینے آپ. اب یہ ٹیچر مجھے کہتا ہے کہنے لگا جی اس سے مجھے پیسہ لینا ہے, وردی ان کی سلیکٹ کرنی ہے, مجھے اس سے بھی پیسہ لینا ہے, کاپیاں ان کی لگانی ہے, مجھے ان سے پیسہ لینا ہے, سلیبس ان کا مجھے لگانا ہے, اور اس طرح سے مجھے 1 کروڑ روپے مل جائے گا. بڑا سکول ہے, ٹھیک ہے یہ حلال ہے میرے لیے حرام ہے, پوچھنے والا یہ ہے. اور دوسرا آدمی اسی جگہ وہ کہتا ہے پیسہ مل رہا ہے پرواہ کیا ہے. جہاں کے سکولوں میں بچوں کو دوپہر کو کھانا دیا جاتا ہے, ٹیچر صاحب اس کے ذمہ دار بنے, بچوں کو کھانا کم دیا, پیسہ بچایا, اور پیسہ بچانے کے بعد ابھی بڑی رقم جمع ہوگی, اب کہتے ہیں یہ کہاں لگی پہنچ. جب ان کو بتایا کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ پیسہ واپس انہیں بچوں پر خرچ کرو تو ایمان بات کہاں کرو. ٹھیک, ایک ٹیچر خود کو سارا پیسہ کھا گیا اور دوسرا ٹیچر جب اس کی جگہ پر آیا اس نے وہ پیسہ واپس بچوں پر خرچ کیا. ایک حرام سے بچا, دوسرا اپنے گھر حرام لے جانا. میرے بھائیوں حرام و حلال دنیا میں خوب چل رہے ہیں, ہر آدمی کو سمجھنا ہے میرے پاس جو آ رہا ہے وہ حلال آ رہا ہے کہ حرام. اور یاد رکھیں
حرام کی نحوستیں یقینی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہیں۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انسان جب کسی مصیبت میں پھنستا ہے اور وہ دعائیں کرتا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، مگر اللہ تعالیٰ نہیں سنتے، اس لیے کہ اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام،